سینٹ میں آج ہونے والی پریس کانفرنس میں جہاں پہ جنرل میکنزی نے خاص طور پہ پاکستان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ افغانستان جیسی ہو جائے گی اگر وہ اسی طرح سے طالبان حکومت کی سپورٹ کرتے رہیں گے. آپ سب سے پہلے اس اسٹیٹمنٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں سر؟ دیکھیں یہ بڑی سیریس اسٹیٹمنٹ ہے اور میں اس سے پہلے بھی ایک دو چینلز پہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم انٹرنل اپنے ایشوز کے اندر لگے ہوئے ہیں, چھوٹے موٹے, کسی کی ٹی ٹی آ گئی, کسی کا یہ ہو گیا. آئی تھنک یہ بگر ایشوز ہیں جس کے اندر ہماری قومی سلامتی انوالو ہے. یہ ابھی گینگ اپ کر رہے ہیں, یہ اپنی جو ان کی تذلیل ہوئی ہے افغانستان میں اس کا جو ملبہ ہے وہ ہمارے اوپر ڈالنے کی کوشش ہے. ہم نے اپنی پوری ایفرٹ کی, ہم نے اپنے بندے جانی قربانیاں دیں, مالی قربانیاں دیں, تقریباً 1 ملین ان کے جو وہ ہیں کنٹینرز وہ یہاں سے گزرے, ہمارے ریفیوجیز ہیں. سب کچھ کرنے کے باوجود ابھی چونکہ ان کے لیے یہ صدیوں میں اتنی بڑی عظیمت نہیں, بڑی پار کو ملتی جو ان کو ابھی ملی ہے. تو اس کی فیس سیونگ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سینٹ میں بھی دیکھیں جو بول رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ ایکچولی پرابلم ان کا ہے. ایکچولی جو ہنری کیسنجر نے کہا ہے پیچھے کچھ دن پہلے, اس نے کہا کہ ہمارا بگ ایشو امریکہ کا یہ تھا کہ آپ نے انڈیا کو انوالو کیا ہوا تھا اور وہ کر رہے تھے. تو اس لیے میرے خیال میں نے آج بھی اس کے اوپر ٹویٹ بھی کیا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ پرو ایکٹیو ایک پریمپٹیو اسٹریٹجی پہلے تو کرنی چاہیے تھی, یہاں تک نوبت ہی نہیں آنی چاہیے تھی. اور اب جب یہ آ گئی ہے تو آپ پارلیمنٹیرین ڈیلیگیشن, حکومت کے لیول پہ, پرائم منسٹر کے لیول پہ, ڈپلومیسی کے لیول پہ, ڈیاسپورا کے لیول پہ اپنے لنکیجز کانگریس کے ساتھ بڑھائیں اور وہاں ہمارے بھی کوئی حق میں بولنے والے بندے ہونے چاہیے کہ یہ ملک تو زیر عطاب رہا, آپ نے تو اس کو تباہی کے دانے پہ لے گئے. سوویت یونین کو نکالا تو آپ نے پریسنل امینڈمنٹ لگا دی, اور اب جو ہے یہ آپ کو پورا تعاون کر کے دعا کے مذاکرات ہوئے تو ابھی بھی سارا وہ خون جو آپ کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں وہ ہمارے منہ کو اوپر لگانا چاہتے ہیں. تو یہ ایک سیریس ڈیولپمنٹ ہے اور اس کے اوپر پاکستان کو احتجاج بھی کرنا چاہیے اور ویل ان ٹائم مووز کرنے چاہیے فارورڈ, اپنے دوستوں یاروں سے صلاح بھی کرنی چاہیے. ابھی دیکھیں یہ نیوکلیئر کی بات بھی کر رہے ہیں, ان کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ سی پیک چلے, ان کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ پاکستان کے پاس, یہ کہتے ہیں کہ ابھی آپ چونکہ طالبان کو یہ ہے وہ ہے, ہم نے ابھی تسلیم بھی اس لیے نہیں کیا کہ سارے اکٹھا کریں. تو یہ کہتے ہیں نہیں جی آپ چونکہ ان سے ملے ہیں تو آپ کے تو یہ جو نیوکلیئر ویپن ہے یہ بھی ان کے پاس چلے. یہ سیریس ایلیگیشنز ہیں اور جو بین الاقوامی پیس کیپنگ ادارے ہیں وہ ان کی مٹھی میں ہیں. یہ مطلب ہے تفیلی ادارے ہیں. تو دیٹ از دی ریزن کہ ہمیں ضرور موو کر کے اپنی کوشش کو کرنا چاہیے پرو ایکٹیو اسٹریٹجی, اور ہلیں جلیں. یہاں بیٹھ کے ایک دوسرے کے اوپر بلیم گیم, اور انٹرنلی لوگ غربت و افلاس کا شکار ہیں, ان کو کرنے دیں. انٹرنلی لوگوں کو اکانومی کو بہتر کریں اور ایکسٹرنلی ڈپلومیٹک لیول کے اوپر اس تھریٹ کو ایورٹ کریں جو کہ اب بلڈ ہو رہی ہے. سر آپ نے خود بھی فرمایا کہ تسلیم نہ کرنے کی وجہ, تو خاص طور پہ اگر میں آپ سے سوال کروں کہ چائنا, رشیا, ایران, پاکستان تسلیم نہ کرنے میں ڈیلے کا کیا ریزن ہے؟ دیکھیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آج آپ مانے نہ مانے امریکہ ایک دنیا کی سپر طاقت ہے, معاشی لحاظ سے بھی اور ملیٹریلی بھی, اور ہر ملک کے اپنے اپنے مفادات ہیں. رشیا کی کوئی اکانومی اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے. چائنا جو ہے اس کی پالیسی ہے پیسفل کو ایگزسٹنس, وہ لمبا سوچتے ہیں, وہ اکراس دی ہاریزن دیکھ رہے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ کوئی کلیش اس سٹیج کے اوپر ہو. آلدو چائنا ساؤتھ چائنا سی میں بھی جو ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے آسٹریلیا کو نیوکلیئر پارٹ سب مرین دی ہے. تو یہ ساری پرووکیشنز ہیں نا, ان کو پرووک کرنے کی بات ہے. پھر یہ ڈرامہ کہ یہ شاید تیوان پہ حملہ کرنے والے ہیں, تو اس لیے وہ گھیرا تنگ کریں گے چین کے اگینسٹ. اور چونکہ یہ الائنمنٹ کے اندر چین پاکستان کا دوست ہے, اور یہ سی پیک جب بنا تھا تو ان امریکنز نے کہا تھا کہ آپ نے ریڈ لائن کراس کی ہے. وہ نہیں چاہتے کہ چائنا اکنامکلی بھی ایک سٹرانگ جو ہے دنیا کا مضبوط ترین ملک بن جائے. تو اس لیے پاکستان, ایران, چائنا, رشیا, ایون ٹرکی, ان کے پیچھے یہ ہومان کریں گے. اور اس میں ہنود و یہود و نصارہ, یہ سارے ابھی آپ دیکھیں امریکن کی ساری جو ڈیپ سٹیٹ انسٹیٹیوشن ہے, میڈیا ہے, وہاں یہودی چھائے ہوئے ہیں.
اور ابھی انڈین بھی وہاں بڑے افیکٹو ہیں. تو ان کی تو پہلے آپ نے دیکھا کہ انڈین کے اندر صفحے ماتم بچھی ہوئی تھی. ابھی یہ پریشانی جب انہوں نے ان جرنیلوں کو بٹھا کے پوچھا سینٹ کے اندر کہ جی آپ نے کیوں سچی بات نہیں بتائی, آپ تو بتاتے رہے کہ ہم کامیاب ہوتے رہے, اور الٹیمیٹلی جو فوج آپ نے کھڑی کی تھی وہ آپ کے وہ ہاؤس آف کارڈز کی طرح کرمبل کر کے گر گئی ہے. Nobody told Americans, or they did not know, or they did not want to know کہ یہ جو ہے ان کی ایتھنک الائنمنٹ ہے آپس میں, اور افغانستان میں کبھی بھی اسٹرانگ سینٹرل گورنمنٹ نہیں رہی, اور دی مومنٹ ایگریسر چھوڑے گا تو یہ سارے ایک ہوں گے اور کبھی بھی یونیفائڈ اس طرح نہیں ہوں گے, چھوٹے موٹے پرابلم ہوتے رہیں گے. لیکن پاکستان کے لیے یہ بڑی سیریس سچویشن ہے, یہ بڑی ہمارے لیے ہیومیلیٹنگ ہے کہ وہ ہمیں سنگل آؤٹ کر رہے ہیں کہ جی آپ ان کو دیکھیں کہ ان کی انوالومنٹ کیا تھی. اور یہ حالانکہ ابھی 10,000, یہ ابھی ہمارا انفارمیشن منسٹر کہہ رہا تھا کہ تقریباً 10,000 ان کے لوگوں کو ہم نے ایویکویٹ کر کے پاکستان کے تھرو واپس بھیجا ہے. ایک لفظ نہیں کہا انہوں نے سلالہ پہ حملہ کر کے ہمارے سپاہی مارے, ہماری قربانیاں جب سوویت یونین گیا تو اس وقت بھی انہوں نے کیا کیا کہ پریسلر امینڈمنٹ پاکستان کے اوپر لگا دی. تو مطلب یہ ہے کہ یہ ایک جانے پہچانے ہیں, ان کی عادات کا ہمیں پتہ ہے, لیکن اپنے سروائیول کے لیے پاکستان کو میں نے آج سجیسٹ کیا ہے کہ آپ کی ایک جوائنٹ پارلیمنٹری سیشن ہونا چاہیے. جوائنٹ سیشن کے اندر پرائم منسٹر کے اور حکومت کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے یہ کٹی والی بات چھوڑ دے پرائم منسٹر, اور اپوزیشن کو ساتھ ملا کے اس کے اوپر ڈائلاگ ہو, اور پھر ایک کھڑے سی سے پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوں اور بہترین ڈپلومیسی کریں, تاکہ دشمن کو یہ موقع نہ ملے کہ آپ کے وہ حصے بکھرے کرنے میں انڈیا پیش ہوگا کہ ہم آگے جائیں. پہلا کام وہ کریں گے ڈی نیوکلرائز کرو پاکستان کو, وہ کرنے کے بعد پھر وہ انڈیا کو شاید دیں گے کہ ہم کچھ نہیں کرتے, آپ یہ فنگر کریں, آپ وہ کریں. افغانستان کو بھی ڈی سپلائز ہونے دیں گے. آپ یہ سوچیں 9/11 کے کہتے ہیں نقصانات کو پورا کرنے کے لیے ہم نے $7 بلین افغانیوں کے فریز کر لیے, لیکن کوئی ان سے پوچھے کہ جو افغانستان کا نقصان ہوا ہے اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دیا, جو جانیں ضائع ہوئی ہیں, اگلے دن بھی 10 ان کے سیولین آپ نے مارے ہیں, جو پاکستان کا نقصان ہوا ہے اس کی کمپنسیشن کون کرے گا؟ اور اگر آپ افغانستان کے ساتھ ابھی آپ کو ریئلائز ہوا ہے کہ ہم نے ظلم کیا, اس کے اندر آئے تھے اور پھر آپ ہزیمت میں واپس گئے ہیں, تو خدا کے لیے ڈونٹ اس پہ رستے میں روڑے نہ اٹکائیں. ادروائز اگر افغانستان بے روی کا شکار ہو گیا تو صرف پاکستان پھر سفر نہیں کرے گا, پھر پوری ریجن بھی کرے گا, دنیا بھی کرے گی. سر اور یہ آسان کام نہیں ہے. جنرل صاحب, اس پورے سناریو میں OIC کا کیا رول ہے, عرب ممالک کہاں ہیں؟ دیکھیں, بڑا افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اگر ہم سارے اکٹھے ہوتے, عرب دنیا کا یا مسلم دنیا کا سب سے بڑا پرابلم ہے کرائسس آف لیڈرشپ ہے. کوئی ایک لیڈر جو پہلے شاہ فیصل تھے یا اس طرح آگے آ کے بولنے والے لوگ ہوتے تھے, ساتھ ہمارے مختلف شاہ حسین تھے, سوئے کارنو تھے, ساؤتھ کے اندر وہ ہم ایدی امین اینڈ آل دیٹ, بہت سے لوگ جو ہیں, شہنشاہ ایران تھے, یہ سب ہم اکٹھے مل کے, کرنل قذافی تھے اور جمال عبد الناصر تھے. ابھی وہ راک کے اس ڈھیر میں کہتے ہیں نا شعلہ ہے نہ چنگاری ہے, آپ نے وہ ان کے اوپر تکیہ کرے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ عرب دنیا کے اندر اتنا مال ہے, اتنی ریسورسز ہے, آئل ہے, گیس ہے, 60% اسٹیٹ آف ہرموز اور اسٹیٹ آف ملاکا سے گزرتے ہیں, لیکن مال اور دولت سے قومی جو ہے نا وہ سٹرانگ نہیں ہوتی. صرف آپ کو وہ علامہ اقبال کا بڑا اچھا شعر ہے, میں آپ کے ناظرین سے کروں. انہوں نے کہا تھا کہ سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے, زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں, گر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا, کلندری سے ہوا ہے تونگری سے نہیں. دیٹ مینس کہ آپ کے اندر وہ ایمانی طاقت اور پرنسپلز اور اسٹرینتھ آف کیریکٹر ہے جو آپ قوموں کو آگے لے کے جاتی ہے. ان افغانیوں کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا, اور یہ آخر میں اپنے طور پہ اپنے ملک میں اندر واپس آئے. تو یہ جو مسلم دنیا ہے ان کا, تو وہ پنجابی میں کسی نے بڑا اچھا کہا نا کہ ٹنڈاں سکھنیاں ویک کے سرت آئی, ایویں خوہ خیالاں دے گھیڑ دے رہے, ویلا پیا تے کوئی نہ میت بنیا, ایویں اپنے پر آئے نکھیڑ دے رہے. جڑے لوگ پنجابی سمجھتے ہیں ان کو یہ سمجھ آئی ہوگی کہ آپ ہوپ لگا کے بیٹھے رہیں تو کچھ نہیں ہوگا. لیکن ابھی خدا کے لیے انٹرنل یہ چھوٹے موٹے مسئلوں میں انرجی ضائع نہ کریں. آج بھی آپ دیکھیں ٹی وی ٹاک شو
آپ کا تو یہ بڑا اچھا صحیح آپ نے ایک سبجیکٹ لیا ہے. میں باقی سن رہا تھا ٹی ٹی آئی ٹی ٹی گئی فلانا کہ بھائی ان کیسز کو عدالتوں پہ چھوڑ دو یار. خدا کے لیے اگر ایک بین الاقوامی عدالت نے کسی کو سرخرو کیا ہے تو ہمارا سر فخر سے بلند ہونا چاہیے کہ جی ہم ادھر ملک کے اندر اپنی عدالتیں ان کا حساب کریں. جو لوگ مجرموں نے سزائیں دیں جو نہیں ہے. ہمارے بڑے ایشوز ہیں ملک کے اندر غربت و افلاس اور ملک سے باہر یہ افغانستان کا ایشو اور ہمارے خلاف جو ہمارے نیوکلیئر کے اوپر ہماری جو اسٹرینتھ کے اوپر ہمارے جو سی پیک کے اوپر جو اٹیک ہے ان کو اوورٹ کیسے کرنا ہے. اور وہ جوائنٹ سیشن میں ہی ہو سکتا ہے. وہ پارلیمنٹ ہی بتا سکتی ہے. پرائم منسٹر سولو فلائٹ پہ نہ جائیں ان کو ساتھ وہ ہو جائے نا تو پھر آپ وہ ایک احمد ندیم قاسمی کے ایک شعر پہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں. وہ انہوں نے یہ کہا کہ عزم سفر کیا ہے تو رخت سفر بھی باندھ اور منزل ہے آسماں تو بے بالوں پر نہ جا. لاکھوں چراغ لا کہ ہوا تیز ہے بہت صرف ایک دیا جلا کے سرے راہ گزر نہ جا. عمران خان صاحب صرف ایک دیا جلا کے آگے نہ چلے. پاکستان میں بہت سے لوگ ہیں جو بہت اچھے ہیں. بہت سی بلیک شیپ ہیں جو ہماری صفوں میں ہوں گی آپ کی صفوں میں بھی ہوں گی. ان کو بھی ہمیں موٹیویٹ کر کے سیدھا کر کے آگے لے کے چلنا ہے. صحیح فرما رہے ہیں جنرل صاحب. میں آپ سے